بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن علی پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسماعیل خان گبول صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن علی پور ہیں۔ اگر ہم سر کے پہلے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ 2 دفعہ علی پور بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ صدر بر کر وکلا صاحبان کے لیے آپ کیا اصلاحات لائیں گے۔ جب آپ جنرل سیکرٹری تھے تو آپ نے اس بار کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کرائی تھی، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میرے اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے علی پور سے ہی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے۔ اس کے بعد میں نے BZU سے LLB کیا ہے، MA انگلش کیا ہے اور MA سیاست کی ڈگری بھی لی ہے میں نے۔ ماشاءاللہ۔ سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے؟ میرا بیسیکلی جو میں بیک گراؤنڈ ہے نا، جی سر۔ میں زمیندارہ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور علی پور سے ایک 8 کلومیٹر کے فاصلے پر معروف جگہ ہے ہیڈ پنجن، ٹھیک سر۔ وہاں سے میرا تعلق ہے۔ میں دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں علاقے کی محرومیوں کے خاتمے کی خاطر میرے پیرنٹس نے مجھے وکیل بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جنرل سیکرٹری بھی آپ رہ چکے ہیں۔ سر، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھے وکیل میں اخلاق ہونا چاہیے اور اخلاق کی وجہ سے ہی وہ ہر چیز جیت سکتا ہے اور علاقے کی محرومی ختم کر سکتا ہے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل کا انتہائی اہم کردار ہے۔ وکیل کریم آف دی نیشن ہوتا ہے، وکیل آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے۔ وکیل ہی نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کا فیوچر تقریباً ہر وکیل مل کے سیو کریں گے۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایسا قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے سر؟ میری تجویز ہے، مطلب میرا تھوڑا سا نا عدلیہ سے گلہ ہے۔ اگر عدلیہ ہمارے ملک میں قانون کی فراوانی ہو جائے، قانون پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ہمارے تمام معاشی مسائل تک تمام مسائل ختم ہو جائیں گے پاکستان کے۔ ٹھیک سر، آپ جب جنرل سیکرٹری تھے، 2 دفعہ آپ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، تب آپ نے اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ کیا انیشیٹو لیے تھے آپ نے؟ جی، میرا 2010 میں پہلی بار میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہوں۔ اس کے بعد میں نے 2013 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ اس وقت میرے پاس جو مسائل تھے نا، یہ بار اس وقت شفٹ ہوئی تھی، ہم نیو جوڈیشل کمپلیکس میں آئے، بہت مسائل تھے۔ میں نے چیمبرز کی تقسیم کی، گلیوں میں ٹف ٹائلز لگوائیں، تمام ترقیاتی کام ایک ہی سال ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں تمام کمپلیٹ کروائے اور الحمدللہ صبح الحمدللہ وکلا صاحبان کا بہت ہی اعتماد ہے میرے اوپر۔ اور اسی اعتماد کو لاتے ہوئے اس بار لائرز کے گروپ، پولیٹیکل نہیں کہہ رہا میں، مجھے وکلا کے گروپ نے یونانی مسئلے کینڈیڈیٹ کے طور پر اتارا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ صدر کے امیدوار ہیں، آپ کا کیا منشور ہے؟ اس بار کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں صدر بن کر؟ میں بار کے وکلا کی فلاح و بہبود ہی میرا منشور ہے۔ وکلا کی عزت بار اور بینچ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہوئے بار کا تقدس کو بحال کرانا میرا مشن ہے۔ وکلا کی پروٹیکشن، وکلا کی ڈگنیٹی کے حوالے سے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ میں وکلا کے لیے 1-5 کا کردار ادا کروں گا۔ وکلا جو میرے سے جونیئر ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور جو میرے سے سینئر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، انشاءاللہ ان کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ ان کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی خدمت ہی ہے۔ خدمت کرنے سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک، میرا مشن ہی خدمت ہے۔ ٹھیک سر، آپ صدر کے امیدوار ہیں، جب آپ صدر بن جائیں گے تو وکلا صاحبان ابھی آپ کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ووٹ دیں گے، تو وکلا کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے، سننے والوں کے لیے، وکلا کے لیے؟
میرے وکلا کے لیے میسج جو ہے ابھی بھی مطلب ہمارے کچھ جونیئرز کے چیمبرز نہیں ہیں، چیمبرز بننا باقی ہے، ان کی ٹاپ ٹائلز گلیاں مطلب ایسے نشانات لگے پڑے ہیں۔ میں سابقہ دور بطور جنرل سیکرٹری میں بھی میں نے ان کو ایک پرمیسز دی تھی مطلب ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگ۔ اس بار بھی ان کے جونیئرز کے چیمبرز کا نعرہ ہے میرا، جو میں سلوگن ہے وہ لے کے میں چلوں گا اور ان کو وہاں ریسپیکٹیبل وے سے ان کے چیمبرز کے احاطے کو ڈیولپمنٹ کر کے دوں گا۔ اچھا سر، آخری سوال یہاں پہ کروں گا، جو نئے وکلا آ رہے ہیں، ینگ وکلا آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پلان ہے آپ کا؟ جیسے ان کے چیمبرز کا پرابلم آ رہا ہے ہمارے نا جوڈیشل کمپلیکس میں، ابھی بھی یہاں پہ بہت ساری کنسٹرکشن جاری ہے، ان کو چیمبرز میں ریسپیکٹیبل وے سے تقسیم کر کے ان کے چیمبرز ڈیولپ کر دیں گے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن علی پور، آپ کا کیا میسیج ہے سر؟ بس میرا میسیج ہے میرے لیے دعا کریں، وہ تمام مطلب میرے ساتھ سیاسی گروپس بھی ہیں، لیکن میرے ساتھ 15 گروپس وکلا کے جو مطلب تحصیل بار ایسوسیشن علی پور کے، انہوں نے متفقہ طور پر مجھے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ میں بار کے معیار کے مطابق پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ مطلب مجھے ووٹ دے کے ووٹ دینے والا اللہ کے کرم سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، مطلب ان کو میرا انتخاب کر کے فخر محسوس ہوگا۔ جی سر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آمین آمین، تھینک یو تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔